قوم اور ملت پر اللہ کی طرف سے جو اس قانون کو نافذ ہونا چاہیے وہ اس کے بدلے دوسروں پر نافذ نہیں ہوگا، وہ انہی پر ہی لاگو ہوگا۔ اللہ کی ان نہ تبدیل ہونے والی سنتوں میں سے ایک ہے سنت آزمائش۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ استفہام انکاریہ، یہ نہیں انہیں آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ اور یہ سنت الہیہ ہر انسان کے اوپر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ائمہ ہوں، عام آدمی ہوں، سارے آزمائے جائیں گے، سب کو آزمائش میں اللہ ڈالے گا۔ البتہ جتنا جس کا ایمان محکم تر ہوگا، قوی تر ہوگا، اتنے اس کا امتحان بھی سخت تر ہوگا۔ اللہ نے آزمانا ہے، آزمائش میں ڈالنا ہے۔ کیسے آزمائے گا؟ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، بعض جگہ پر ارشاد خدا کہتے ہیں میں دے کے بھی آزماتا ہوں نعمتیں، اور نعمتیں واپس دے کے بھی آزماتا ہوں۔ جب دیتا ہوں تو آزمائش میں ڈالتا ہوں، کیا یہ میرا شکر بجا لائے گا اور اس میری دی ہوئی نعمت کو میری مخلوق کی خدمت میں خرچ کرے گا یا کفران نعمت کرے گا؟ اور لے کے بھی آزماتا ہوں، جب میں اس سے لے لوں گا تو کیا پھر بھی یہ میرا بندہ رہے گا یا یہ پھر میرے راستے کو چھوڑ دے گا؟ قرآن مجید کی ایک آیت بڑی اہم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے آزمائیں گے، یعنی تمہیں خوف کی فضا میں ڈالیں گے۔ خوف، ہر طرف خوف ہوگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ برائے خوشنود یہ امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق بآواز بلند صلوات۔ اتنے دن ہو گیا نا، سارا دن ہی کھیل رکھتا ہے، کم از کم اس کو ٹھیک کر دیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خدا کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا۔ اس میں جو عربی کا کلمات استعمال ہو، یہ خود بخود ہو رہے ہیں، خود بخود اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید کا ہے، پھر نون تشدید والا ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، نون تشدید والا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور فعل بھی عربی میں کہتے ہیں مضارع ہے، یعنی ہم تمہیں ضرور بالضرور آزماتے رہیں گے، تمہیں آزمائش میں ڈالتے رہیں
گے۔ اب کس کے ذریعے آزمائے گا خدا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ خوف کی فضا میں ڈالیں گے اور آپ کو آزمائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے، کون سچا ہے اور کون سچا نہیں۔ اللہ نے آزمایا کوفے والوں کو خوف کے ذریعے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں، مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، شہر میں ابن زیاد آ چکا ہوا ہے۔ نماز مغرب و عشاء جب پڑھنے جاتے ہیں مسجد بھری ہوتی ہے، جب نماز پڑھ کے سین میں آتے ہیں تو 12 آدمی ساتھ ہوتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی بھی ساتھ نہیں۔ اس وقت تک ابن زیاد نے کسی کا گلا نہیں کاٹا تھا، خوف کی فضا تھی، ڈر کی فضا تھی، اور مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، اور کوفہ کے لوگ خوف سے شکست کھا گئے، خوف کے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ پھر اسی کوفہ میں حضرت مسلم کو شہید کیا گیا اور ان کی پاؤں میں رسی باندھ کر ان کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ مسلم نہیں ڈرے، مسلم نہیں خوف زدہ ہوئے۔ ایک واقعہ ذہن میں آگے بتا دوں کہ جب ابن زیاد آیا تو ہانی ابن عروہ اس سے ملنے نہیں گئے رضوان اللہ تعالی علیہ۔ بتایا گا کیوں نہیں؟ کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مزاج ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا میں خود آتا ہوں۔ حضرت مسلم سے کہا گیا کہ جب وہ آئے گا ملنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے، تو آپ چھپ کے اس پر وار کر دینا، اس کو مار دینا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا ہم بنی ہاشم کی روایت یہ نہیں ہے کہ ہم چھپ پر کسی پر وار۔ یہ جمع مردی کے خلاف ہے کہ کوئی عیادت کرنے آئے اور میں اس کو مار دوں۔ میں قربان جاؤں اے آل محمد تمہاری عزت اور وقار پر اور انسانی اقدار کی پاسداری پر۔ تم نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو تمام انسانی فضیلتیں مر گئی ہوتی۔ یہ ہماری روایت نہیں ہے، روش نہیں ہے، طریقہ نہیں ہم بنی ہاشم کا کہ آپ کے گھر میں وہ آپ کو عیادت کرنے اور میں چھپ کے مار دوں اس کو۔ دھوکے سے مارنا ہماری عادت نہیں۔ میں قربان جاؤں۔ کوفہ کے لوگ خوف کے امتحان میں شکست کھا گئے۔ اس کے مقابلے میں ایران میں آ گئے۔ شہنشاہ کی انٹیلیجنس کا بہت خوف تھا، اتنا خوف تھا کہ انہوں نے عورتوں کے سروں سے حجاب اتار دیا تھا۔ خواتین ڈر کے مارے بے پردہ باہر آتی تھی، حجاب کریں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس خوف کی فضا کو توڑنے کے لیے ایک نوجوان نسل اٹھی جو لڑی شاہ سے۔ 65,000 شہید ہو گئے شاہ کے دور میں تقریباً۔ شاہ کے خوف سے نہیں ڈرے، نہیں گھبرائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس کا ٹارچر سیل تھا خطرناک، آج کل میوزیم بنا ہوا میں دیکھا ہے۔ تو اس ٹارچر سیل کے اندر ان کو لے جاتے تھے انقلابی جوانوں کو، جس کے اندر ایک ہی بندہ مشکل سے، میرے جیسا بندہ لیٹے تو اس کی ایک سر دیوار کو اور دوسرا سر دروازے کو جا کے لگے، کتنا چھوٹا سا تھا، تنگ سا کوٹھڑی تھی چھوٹی سی۔ تو اس ٹارچر سیل کی ہیڈ نے کہا جی کہ کل صبح سے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھے،
ایک جوان تھا، اس نے صبح آئی، اذان فجر دی اور نماز پڑھی، اس کو گرفتار کر کے باہر لے آئے، اس ڈاٹے سے بڑا اس پر ٹارچر کیا، تشدد کیا، اس کو مارا، بہت مارا اس کو، اس کو اٹھا کے پھر پھینک دیا، نے کہا آپ ایسا نہ کریں۔ نیکسٹ دن پھر اس نے ایسے کیا، پھر اس پر تشدد کیا، 3-4 دن اس کو ایسے ہی مارتے رہے۔ آخر میں اسے کہا کہ تو سنتا کیوں نہیں ہو، تجھے بتایا نہیں کہ شاہ کا حکم ہے کہ یہاں نماز فجر نہیں ہوگی؟ اس نے کہا کہ اگر میں نے شاہ کا حکم ماننا ہوتا تو پھر میں جیل میں کیوں تھا؟ میں نے خود ٹیلی ویژن پر سنا ایک خاتون کا انٹرویو، اس کا شوہر ڈاکٹر تھا، اس کا بچہ چھوٹا 6 مہینے کا تھا، جب اس کو اٹھا کے لے گئے اس کو مارتے تھے، تمہارا ساتھی کون ہے، اس کو مارتے تھے، اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ بیڈ کے اوپر تھا، ٹارچر سیل کے اندر اٹھ نہیں سکتا تھا، بیڈ نہیں، اس کی بیوی کو پکڑ کے لے گئے تاکہ خوفزدہ ہو کر اگل دے جو کچھ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس نے مجھے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، تو نے کچھ نہیں بتایا، اور میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ میرا شوہر مر گیا۔ یہ لوگ شاہ کے اس خوف کی فضا کو توڑنے کے لیے شہید ہوتے رہے، قتل ہوتے رہے۔ 15 سال لڑے ہیں، اللہ نے انقلاب کی نعمت سے نوازا، تبدیلی آئی، قدیم انقلاب آیا، حجاب آ گیا، پردہ آ گیا، نماز آ گئی، دعائے کمیل آ گئی، زیارت، سب کچھ، عزت آ گئی۔ پاکستان میں بھی ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ڈرا کے، بالخصوص نیشنل ایکشن پلان کا استعمال کر کے عزاداروں کو ڈراؤ، بانیان مجلس کو ڈراؤ، ماتمیوں کو ڈراؤ، ہم سب کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اس ڈر کی فضا کو توڑنا ہے، یہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، اس میں خوف کی فضا ہے، قتل و غارت گری بھی خوف کے لیے، خوف ڈرایا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ الگ بات کروں گا۔ اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اس کا مقابلہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے پھر ہر گھر میں مجلس ہونی چاہیے، ہر گھر میں مجلس ہونی چاہیے۔ آؤ ہم سب کو گرفتار کرو، ڈالو جیلوں میں، اتنی عزاداری ہونی چاہیے، اتنی عزاداری ہونی چاہیے، اس یزید کی نسل کو پتہ چل جائے کہ ہم ہر چیز اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، عشق حسین نہیں دے سکتے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ ہمارا ہر گھر عزا خانہ بن جانا چاہیے، ہر گھر عزا خانہ۔ اس کا مقابلہ، اس کا مقابلہ، اس ظلم کا مقابلہ ایسے کرنا ہے۔ یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ ایک ماتمی سنت کا سالار اس دن آیا پنڈی کا، اس نے کہا تھوڑی دیر زیادہ نوا خانی کے اوپر FIR میں پر کاٹی گئی اور میں اب اشتہاری مجھے قرار دیا گیا۔ صاحب اگر ہم اس لاہور کے بن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو پھر ہم مولا حسین کی بارگاہ میں بڑے شرمندہ ہوں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، حق بنیادی آئینی قانونی حق ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں امام بارگاہ میں مجلس کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور نہیں ہمیں رکنا چاہیے۔
جو کام دہشت گردی کر سکے خود کش حملوں کے ذریعے اور دہشت گردی کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے بم دھماکوں کے ذریعے یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. یہ امتحان کا مرحلہ ہے, آزمائش ہو رہی ہے ہماری. ہمارے آباء و اجداد نے یہ میراث بڑی قربانیاں دے کر اب تک پہنچائی ہے, عزاداری سید الشہداء کی میراث. خوف کے ذریعے آزمائیں گے. بابا ہمارا دشمن تو بم بلاس کرتا ہے, خود کو مار دیتا ہے, ہم مولا حسین کی خاطر جیل نہیں جا سکتے, ایک اپنے پر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے, ہم نہیں کٹوا سکتے. وہ جہنم جانے کے لیے تیار ہے. بے گناہوں کو قتل کر کے. ہم تو کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں لوگ زندہ رہیں, کوئی نہ مرے. ابتلا ہے, یہ آزمائش ہے دوستوں ہماری, یہ آزمائش ہے. اس کا مقابلہ ایسے کرنا. ہمارے ذاکروں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر انہیں تھانوں میں بند کریں. اور ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ ابتدا ہے, یہ بہت آگے آئیں گے. یہ ملک آپ نے بنایا تھا, آپ کے باوجداد نے بنایا تھا. اپنے آپ کو الگ تھلگ نہ رکھیں چیزوں سے. اس کا خیال رکھیں, بے تفاوت نہ ہو جائیں. یہ ہمارے فرنٹ لائن ہے یزیدیت سے لڑنے کی, آزاداری. یہ ہمارا مورچہ ہے, دشمن کو اس پر قبضہ نہ کرنے دو. خوف کی فضا کو توڑنا ہے. اس ملک کے اندر دہشت گرد بھی لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں. نہ کوئی پارک میں آئے, نہ اسکول میں جائے, نہ بازار کھلیں, نہ سڑکوں پہ رونق ہو, نہ مسجدوں میں, نہ چرچز میں, نہ مندروں میں, نہ امام بارگاہوں, کہیں کوئی نہ ہو. خوف, دہشت گرد خوف پھیلانا چاہتے ہیں, اور حکومت بھی ان کے ساتھ شامل ہے. ڈی اے خان کے اندر مجھے 3-4 دن پہلے رات کو یہاں بارش لگی تھی, وہاں سے ایک دوست ہے, انہوں نے ویڈیو دکھائی مجھے. جگر پھٹتا ہے. رضی الحسن جو وکیل شہید ہوئے, امام بارگاہ کا متولی تھا, اس کو برے بازار میں موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے پیچھے سے 2 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں, گولی مارتے ہیں, سر میں چلتا ہے, موٹر سائیکل اس کے اوپر گرتا ہے. سامنے دائیں بائیں دونوں طرف شیعہ دکاندار ہیں. اس کی کسی نے لاش نہیں اٹھائی. موٹر سائیکل کے نیچے اس کی لاش پڑی رہی, اس کے گھر والے آئے اور انہوں نے اٹھایا. کتنا خوف ہے, کتنا ڈر ہے. ڈی اے خان ضلع کے اندر تقریباً 2.5-3 لاکھ اہل تشیع آباد ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر. شاید 40% شہر کی آبادی اہل تشیع ہے. ضلع کی ٹوٹل آبادی 7.5 لاکھ کے قریب ہے. مٹھی بھر دہشت گرد. ادھر سے وہاں پر پولیس نے بھی پریشر ڈالا ہوا ہے انہی لوگوں کے اوپر. ایک ایک گھر کے شہید ہیں, جو باقی بچے ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے اور ان کی لاشیں, ڈرل شدہ لاشیں ان کو دی گئی. کہ ڈر جائیں, سہم جائیں. ایک طرف سے پولیس کا وہاں پر پریشر اور دباؤ,
ایم ایم اے کی حکومت میں جو لوگ وہاں پر بھرتی کیے گئے پولیس والے اداروں میں، وہ اسی سوچ کے تکفیری سوچ کے لوگوں کو بھرتی کیا ہے، وہی ان کے فارمر ہے دہشت گردوں کے، اور وہی مروا رہے ہیں ان کو. یہ 5 سال ایم ایم اے کی حکومت ہوئی ہے وہاں پر، انہوں نے جو لوگ اس میں ڈالے ہیں، یہ متعصب اور متشدد اور دہشت گردوں کے حامی، یہ اب 30 سال تک ان کو قوم بھگتے گی وہاں پر کم از کم. یہ جو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جی کہ ہم نے ایم ایم اے کی حکومت قائم کروائی اور پتہ نہیں کیا کروایا. بہرحال کیوں ماما کو پڑھ لے آواز بلند صلوات. فوٹو کے لیے ماما کا ہمارے دیگر صلوات. ایم ایم اے کی حکومت میں یہ ہوا. اس خوف کی فضا شہر کے اندر لیفٹ رائٹ شیعہ دکاندار ہوں، ایک جوان متولی امام بارگاہ کا ہائی کورٹ کا وکیل مارا جائے، اس کی لاش موٹر سائیکل کے نیچے پڑی ہو. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس کے نیچے پڑی ہو اور کوئی اٹھانے کے لیے نہ آئے. کتنی بے شرمی کی بات ہے. یہ ایسے ہی تھا کوفہ کہ مسلم بن عقیل کی لاش میں پاؤں میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے. قربان جاؤں اے مسلم بن عقیل آپ کی مظلومی پر. پھر جو دو وکیل ہائی کورٹ کے بعد میں شہید ہوئے، 2 ٹیچر 2 گھنٹے کے تقریباً وقفے سے، وہ جو شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں نے شہید کرنے کے بعد ان کی جیب سے ان کے پیسے نکالے، ان کا موبائل نکالا، مار کے چلے گئے. گولیاں مارنے کے بعد وہ گرے اور ان کے موبائل جیب سے پیسے موبائل سب چیزیں نکالتے رہے. یہ خوف کا آسیب ہے شہر کے اوپر. خوف کی فضا کو توڑنا چاہیے، خوف سے لڑنا چاہیے. ہمیں ثانی زہرا نے سکھایا ہے کہ خوف کی فضا کو کیسے توڑا جاتا ہے. لوگوں کو خوف کے زندان سے کیسے آزاد کیا جاتا ہے، خوف کے قیدیوں کی زنجیروں کو کیسے توڑا جاتا ہے. جب بازار کوفہ میں آئیں تو لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے. مرد و زن، کوفہ کی گلیاں، مکانوں کی چھتیں انسانوں سے بھری ہوئی تھیں. پتھر مارنے آئے تھے لوگ، دشنام دینے آئے تھے. میری شہزادی نے جو کوفہ میں خطبہ دیا، اس کے بعد کیا ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ آنسوؤں کا آنا ابن زیاد چاہتا تھا یہ ہنسیں، مسکرائیں، خوشیاں منائیں. خوف کے زندان کے قیدی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کیا، پھر چیخ چیخ کے رونا شروع ہو گئے. یہ آزادی کی ابتدا تھی، آغاز تھا آزادی کا. کس سے؟ خوف کے زندان سے. آزاد ہو رہے تھے. اگر آزاد نہ ہوتے تو عبداللہ بن عفیف ازدی یا عفیف ازدی یا
انس ابن ارقم یا انس ابن مالک نام بھول گیا ہوں، ابن زیاد سے یہ کہتا کہ ظالم تو جن لبوں پہ چھڑی مار ہے اٹھا یہاں سے، میں نے ان لبوں پر رسول اللہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے. اور عبداللہ ابن حفیف ازدی وہ نابینا صحابی لڑے بغاوت کرے، بی بی نے خوف کے زندان کو توڑ ڈالا، رسوا کر دیا تھا فرعون کوفہ کو، اس کی ہیبت کو توڑ ڈالا تھا. خود عزاداری کا ایک فلسفہ اور حکمت یہ خوف کے زندان کو توڑ ڈالتی ہے. ہم عزاداری سے خوف کی فضا کو توڑ سکتے ہیں، ہم شکست دے سکتے ہیں ان ظالموں کو، اس عصر کے ان چھوٹے چھوٹے فرعونوں کو اور سرکشوں کو، قانون شکنوں کو، کرپشن کی دلدل میں، کرپشن کے گٹر میں جو سر تک غرق ہے، ان کو، جن کا سارا وجود سراپا تعفن ہے، تو شکست دے سکتے ہیں. اللہ ہمیں آزما رہا ہے خوف کی فضا سے، دہشت گردوں کا خوف. ہمیں بھی کہتے ہیں ادھر نہیں بیٹھو، ادھر تم پر حملہ ہو جائے حملہ. ہم اتنا بھی ڈرنے والے نہیں ہیں. اگر ڈرنے والے بزدل ہوتے نا تو مظلوموں کو اپنا امام نہ بنایا ہوتا. اتنا بھی خوف نہیں ہے. جتنا جلدی شہید ہوں گے اتنا اپنے مولا حسین کے پاس چلے جائیں گے. ہمیں بہت زیادہ اداس ہوں اپنے شہید قائد کا فراق ہر وقت دل میں رہتا ہے. وہ دن کب آئے گا جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اپنے خون میں ڈوب کر ان کے پاس جائیں گے. ذرا پرواہ نہیں. حسین حسین شعار ماں، شہادت افتخار ماں، ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، حق قصیدہ راستہ، کربلا کربلا. ہم تو اٹھے ہیں خوف کی فضا کو توڑنے کے لیے. ہم خود ڈرو ہوں کیا ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا مقتدار پیشوا کون ہے؟ قاسم ابن حسن علی اکبر. میرا آئیڈیل ہے قاسم. میں بہت کبھی کمرے میں اکیلا بیٹھتا بھی ہوں تو اس کو یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں، محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں قاسم کو. اتنا بڑا لشکر جو 72 کے لیے لائے تھے، پانی بند، محاصرے میں ان کو رکھا ہوا ہے، رابطے ختم. اتنا بڑا لشکر ایک مختصر سی فوج کے مقابلے میں. تو ظاہراً پہلے جنگ مغلوبہ ہوئی ہے نا، اس میں تقریباً آدھا لشکر مولا کا شہید ہو گیا. تھوڑے سے بچے تھے. ان جو تھوڑے سے بچے تھے ان میں سے ایک کون تھا؟ قاسم تھا. ٹھیک، 30 کم از کم یزید کے لشکر کی تعداد جو کتابوں میں لکھی ہے 30 سے 40 ہزار ہے، کم سے کم لکھی ہے. 30-40 ہزار کا اگر موب آ رہا ہو اور ایک اکیلا آدمی آگے کھڑا ہو، ٹھہر سکتا ہے ان کے مقابلے میں؟ ہاں نہیں ٹھہر سکتا. ایک بندہ ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا. قاسم، میں اکثر یہ کہتا ہوں جس کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے
جس کے بدن پر زرہ نہیں ہے، سر پر خود نہیں ہے لوہے کا، ہاتھ میں تلوار ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب خیام حسینی سے نکلا یوں لگا جیسے چاند کا ٹکڑا بدلی کی اوٹ سے نکلا ہے۔ بہت خوبصورت تھا قاسم۔